ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں ڈاکٹر ظفر میر آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں تھیوریٹیکل سامپلنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈسکشن کروں گا. تھیوریٹیکل سامپلنگ کی آج ہم ڈیفینیشن یا کانسیپٹ کلیئر کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کے کون کون سے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں جو تھیوریٹیکل سامپلنگ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایک ایگزامپل کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم تھیوریٹیکل سامپلنگ کسی بھی ریسرچ ٹائٹل کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تھیوریٹیکل سامپلنگ سے مراد کیا ہے؟ تھیوریٹیکل سامپلنگ سے مراد یہ ہے کہ ایسی سامپلنگ جس کو ہم پہلے پری پلان نہیں کرتے اپنی ریسرچ کے دوران. جیسے پرپوزل آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ یوزلی پرابیبلٹی یا نان پرابیبلٹی سامپلنگ ٹیکنیکس پہلے سے ہی ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ رینڈم سامپلنگ سے ہوگی, پرپزیو سے ہوگی, کنوینئنٹ سے ہوگی, یہ آپ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. لیکن اس سامپلنگ ٹیکنیک میں ہم پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کرتے, بلکہ جو تھیوری ہم نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے, ایمرج کرنی ہوتی ہے, اس کی سچویشن کے ساتھ ساتھ یہ سامپلنگ ایمرج ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, یہ آن گوئنگ ہے, آن گوئنگ ڈیٹا کلیکشن ہے. جیسے آپ نے ایک انیشل سیمپل لیا, اس نے جو انفارمیشن دی, اس کی انفارمیشن کی بیس کے اوپر آپ نے دوبارہ پھر سامپلنگ کی, پھر ان کی انفارمیشن کی بیس کے اوپر آپ نے دوبارہ پھر سامپلنگ کی. تو یہ کنٹینیوس پروسیس رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی تھیوری جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے 3-4 چیزیں دیکھ لیں کہ ایسی سامپلنگ ٹیکنیک جو انڈکٹیو ہے, ایسی سامپلنگ ٹیکنیک جو آن گوئنگ ہے, پری ڈٹرمنڈ نہیں ہے, اس کا کوئی کرائٹیریا پہلے سے سیٹ نہیں ہے, بلکہ ود دا پیسج آف ٹائم جوں تھیوری ایمرج ہوتی جائے گی یہ سامپلنگ بھی ساتھ ساتھ اس کے ایمرج ہوتی جائے گی. اس لیے اس کو تھیوریٹیکل سامپلنگ کہتے ہیں کیونکہ یہ تھیوری ڈپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایمرجنگ تھیوری کے اوپر بیس کرتی ہے. اچھا, اس میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو اس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. نمبر 1, کوالٹیٹیو ریسرچز کے اندر یہ سامپلنگ یوز کی جاتی ہے, اور اسپیسیفکلی جب آپ نے تھیوری, گراؤنڈڈ تھیوری جو آپ نے اگر ریسرچ میتھڈ یوز کرنا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ تھیوریٹیکل سامپلنگ کی جاتی ہے. جب آپ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھیوری ڈیولپ کرنی ہے تو آپ اسپیسیفکلی اس تھیوری کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی کریکٹرسٹکس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لوگوں کے جن سے آپ نے ڈیٹا لینا ہوتا ہے انیشلی. ٹھیک ہے, پھر ان کے ڈیٹا کے اندر سے آپ مزید اس تھیوری کو جسٹ کلیئر کرنے کے لیے مزید ڈیٹا لیتے ہیں اور یہ سلسلہ کنٹینیو رہتا ہے. اچھا, یہ میں نے بتا دیا کہ یہ آن گوئنگ ہے ود دا ڈیولپمنٹ آف تھیوری. اچھا, اس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم انیشلی ایک سیمپل جب لے لیتے ہیں نا تو پھر ہم کمپیریزنس کرتے ہیں کہ پچھلے سیمپل نے جو ہمیں ڈیٹا دیا تھا, اب یہ نیا ڈیٹا اس کو کراس چیک کر رہا ہے یا مزید کچھ ایمرج کر رہا ہے, مزید ایکسپلوریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. انالیٹیکل ہے, انڈکٹیو ہے. جو انالیسز آپ کا ہونا ہے نا ایک سیمپل کا, جو پہلا سیمپل ہے اس کا جو ڈیٹا آنا ہے وہ ہم اس کو انڈکٹیو ڈیٹا انالیسز کریں گے, انالیٹیکل انالیسز کریں گے, اور اس ڈیٹا کے انٹرپریٹیشن کی بیس کے اوپر ہم فردر سیمپل سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ کنٹینیو رہے گا. اچھا, پھر تھیوریٹیکل سیچوریشن آ جاتی ہے. ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ ڈیٹا ایک سیمپل سے لیتے ہیں, پھر دوسرے سیمپل سے لیتے ہیں, تیسرے سیمپل سے لیتے ہیں, ان کے ریزلٹس کو کمپیئر کرتے چلے جاتے ہیں, انالیٹیکل انالیسس کرتے چلے جاتے ہیں, اور ایک سٹیج آتی ہے جس پہ ڈیٹا سیچوریٹ ہو جاتا ہے, یعنی تھیوریٹیکل سیچوریشن آ جاتی ہے. وہ جو بات آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جو آپ تھیوری ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تمام آسپیکٹس میں وہی آپ کو بار بار جو ہے نا وہ ریزلٹس میں مل رہا ہوتا ہے. تو اس تھیوریٹیکل سیچوریشن پہ آپ نے پھر اس کو کوئٹ کر جانا ہے سیمپلنگ کو, اور پھر آپ نے تھیوری کو جو ہے نا وہ اسٹیٹ کرنا ہے. اچھا, اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے اس کو ہم کنفیوز کرتے ہیں پرپزیو سیمپلنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے, پرپزیو سیمپلنگ نان پرابیبلٹی سیمپلنگ ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہے بیفور دا اسٹارٹ آف ریسرچ یا بیفور کنڈکٹنگ دا ریسرچ. ہم پہلے سے ہی پرپزیو سیمپلنگ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ریسرچ کا آبجیکٹیو کیا ہے, پاپولیشن ہماری کس طرح کی ہوگی, اور کن لوگوں سے کس پرپز کے تحت ڈیٹا لینا ہے. لیکن تھیوریٹیکل سیمپلنگ جو ہے وہ آن گوئنگ ہے, وہ ساتھ ساتھ ایمرج ہوتی چلی جاتی ہے. جو تھیوری ایمرج ہوتی ہے ساتھ ساتھ وہ سیمپلنگ بھی جو ہے وہ ایمرج ہوتی جاتی ہے. اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ سٹیپس یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے انیشل ایک سلیکشن کرنی ہے, کچھ کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے لوگوں کی
جن سے آپ نے ڈیٹا لینا ہے. فرض کر لیں آپ کوئی 15 لوگوں کا انٹرویوز کرتے ہیں انیشلی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ان کا جو ڈیٹا آتا ہے اس کو انالیسس کرتے ہیں اور اس میں سے آپ کو مزید جو ڈائمینشنز ہیں اس تھیری کی وہ نظر آتی ہیں. پھر آپ ان کے اوپر مزید فردر جو ہے وہ سلیکشن کرتے ہیں سیمپل کی, اور اسی طرح پھر ان کا جو ڈیٹا آتا ہے ان کے ڈیٹا کو اور پریویس ڈیٹا کو کچھ آپ کمپیریزنس کرتے ہیں, انالیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. پھر آپ فردر اگر آپ کو مزید ڈیٹا چاہیے تو پھر فردر سیمپلنگ کرتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ بیسیکلی تھیوریٹیکل سیمپلنگ ہے. اچھا, ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اگر یہ کہتے ہیں, ہماری ازمپشن یہ ہے یا تھیری اس کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو سلو لرنرز ہیں وہ میتھمیٹکس کی پریکٹس میں یا میتھمیٹکس کو کرتے ہوئے ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں یا فیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے اوپر ڈیٹا لینا ہے تو الٹیمیٹلی آپ سلو لرنرز کو ٹارگٹ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ سلو لرنرز کے پاس جاتے ہیں, ان کا کام چیک کرتے ہیں, آبزرویشنز کرتے ہیں, آپ ان سے ڈیٹا لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ پرابلم سلو لرنر کے کوگنیشن میں ہے. پھر آپ ان کے انٹرویوز کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو کام کر سکتے تھے, مائٹ بی پاسبل کہ یہ جو پوائنٹس دے رہے ہیں اس میں ٹیچر انوالو ہے. پھر آپ ٹیچر کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس سے بھی انفارمیشن لیتے ہیں. پھر وہ بتاتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ ہمارا بھی نہیں ہے, یہ اسٹوڈنٹ بھی کام کر لیتے ہیں, سلو ہیں لیکن ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں, مے بی کریکولم کے اندر ایشو ہے. تو آپ پھر کریکولم ایکسپرٹس کو اپنے اس میں لیتے ہیں. تو آپ ود دا پیسج آف ٹائم جو آپ نے ازمپشن ایک ٹیسٹ کرنی ہے, جو تھیری ڈیولپ کرنی ہے, اس کے لیے ود دا پیسج آف ٹائم جو ڈیٹا آتا جاتا ہے اس میں سے فردر آپ کے پاس ایک ڈائمینشن نکلتی ہے کہ آپ اسی چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور کن کن لوگوں سے ڈیٹا لیں گے, ٹھیک ہے. آن دا بیسس آف انیشل جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کی بیسس پہ آپ فردر کریں گے سیمپل, اور دوسرے سیمپل سے جو ڈیٹا آئے گا اس کی بیس پہ آپ تیسرے سیمپل کے لیے ڈیٹا لیں گے. تو یہ کنٹینیو رہے گا جب تک کہ ڈیٹا جب کہ تھیوریٹیکل سیچوریشن نہیں ہو جاتی. آئی ہوپ کو آپ کو تھیوریٹیکل سیمپلنگ کے بارے میں انفارمیشن مل گئی ہوگی. آپ کوئی کمنٹس ہوں, کویشچنس ہوں تو آپ جو ہے نا اس کو ضرور کمنٹس میں لکھیں. اوکے, اللہ حافظ.